السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ اصابۃ من اصابہ باعونی علی ان لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تاتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف فمن وفى منکم فأجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شیئا فعوقب به فی الدنیا فهو کفارۃ له ومن اصاب من ذلك شیئا ثم سترہ اللہ علیہ فهو الی اللہ ان شاء عفا عنہ وان شاء عاقبہ فبايعناه على ذلك۔ متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، آج کا محاضرہ مشکات المصابیح محاضرہ نمبر 12۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے مشکات المصابیح جلد اول سے۔ راوی حدیث حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد موجود تھی۔ آپ نے فرمایا باعونی، مجھے اس بات پر بیعت کرو کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، اور نہ تم چوری کرو گے، ولا تزنوا، اور نہ تم زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور نہ تم اپنے جانب سے گڑھ کر بہتان تراشی کرو گے، بہتان لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور معروف میں تم نافرمانی نہ کرو گے۔ فمن وفی منکم، جو شخص اس پر ثابت رہا تم میں سے کوئی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے اوپر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو کوئی ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا، فعوقب بہ فی الدنیا، پھر اس کو دنیا میں سزا دی گئی، فہو کفارۃ لہ، پس وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی، کفارہ بن جائے گی۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو شخص ان میں سے کسی کام کو کیا، کسی کام کا ارتکاب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، ستر پوشی کی، چھپا دیا، فہو الی اللہ، پس وہ اللہ کے اوپر ہے۔ ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے گا تو اللہ اس کو معاف کرے گا، وان شاء عاقبہ، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ پس ہم لوگوں نے اس بات پر بیعت کی۔ اس کو روایت کیا متفق علیہ نے، یعنی بخاری مسلم میں روایت کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی اپنے حدیث میں
لایا ہے، نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک الفاظ ہے اصابۃ، جو عصبٌ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مضبوط کرنا ہے، جس کے معنی مضبوط کرنا۔ اصبۃ کی جمع اصابۃ ہے، جو 10 سے لے کر 40 افراد تک کو بولتے ہیں یا کہا جاتا ہے۔ جہاں 10 سے 40 افراد شامل ہو اس جماعت کو اصابۃ کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں موجود تھی، جو 10 سے لے کر 40 کے درمیان صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان باتوں کا بیعت لیا۔ سب سے پہلے توحید پرستی کا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس بات پر بیعت لیا۔ چوری نہ کرے، اس بات پر بیعت کیا۔ زنا نہ کرے، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ، غربت اور رزق کے خدشے سے قتل نہ کرے، اور اپنے جانب سے گڑھ کر کوئی برائی، گڑھ کر کوئی بہتان تراشی کسی پر نہ کرے، اور اس بات پر بھی بیعت کیا ہے کہ ہر معروف کام کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسا کرے گا اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین، اس کا مطلب ان برائیوں سے بچنے سے بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اور اگر ان میں سے کسی نے ان میں سے کسی کام کو کر ڈالا، کسی کام کو کر ڈالا اور وہ حد دنیا میں اس کے اوپر لاگو ہو گئی، یعنی اس کو سزا دنیا میں مل گئی، تو اس کا کفارہ دنیا میں بن جائے گی۔ ایک مسئلہ یہاں ہے کہ اگر کسی جرم کا، ایسا جرم جو قابل حد ہو یا قابل تعزیر ہو، جس پر حد لاگو ہوتا ہو یا تعزیر لاگو ہوتا ہو، اور اگر اس جرم کا یا اس جرم کی سزا مل گئی دنیا میں، حد لاگو کر دیا گیا یا تعزیر اس کو کر دی گئی ہے، تو شریعت کا حکم ہے اگر وہ شخص توبہ نہ کرے پھر بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر توبہ کرتا ہے تو اور بھی بہتر ہے، اس گناہ سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ مناسب تو یہ ہے کہ توبہ کر لے، اور اگر حد لاگو ہونے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے پھر بھی اس کے لیے کفارہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا فَأُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اگر اس دنیا میں اس کو سزا مل گئی، اس جرم کی سزا مل گئی اور اس کے اوپر حد لاگو ہو گیا، اس کے لیے وہ کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص حد لاگو ہونے والا جرم کر ڈالا اور عوام کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، ثم سترہ اللہ، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس کو چھپا دیا، تو یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ شاید اللہ اسی لیے پردہ ڈالا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اور جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہی اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اگر پردہ پوشی میں ہے، حد جرم ہے جس پر حد لاگو ہونا ہے، عوام میں ظاہر ہو جائے تو اس پر حد لاگو ہوگا، حد والا جرم کیا ہے، حد والا گناہ کیا ہے، تو اور اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، اس نے چھپا رکھا ہے، اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے کہ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، اس کا ذمہ اللہ ہے، یعنی اللہ ہی اس کو سزا دے یا بدلہ دے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان شاء عفا عنہ، اگر اللہ نے چاہا تو اس کو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا اس کو سزا دے گا۔ اس بات پر صحابہ رسول نے بیعت کی دی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ رسول کے تعلق سے کچھ باتیں۔
راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت ایک مشہور صحابی رسول ہیں۔ اس کا مختصر نسب یہ ہے کہ عبادہ بن صامت بن قیس الانصاری الخزرجی المدنی ہیں۔ ان کی کنیت ہے ابو الولید۔ یہ مشہور صحابی ہیں، عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں شامل تھے۔ عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں جو بیعت ہوئی تھی اس میں یہ شامل تھے، اور جنگ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہے، شریک رہے ہیں، اور انہوں نے ایک عظیم کام انجام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع قرآن کا کام کیا، یعنی قرآن کو جمع کیا تھا۔ قرآن مختصر انداز ٹکڑے ٹکڑے میں منتشر تھے، وہ اکٹھا کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ملک شام کا قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا اپنی خلافت کے زمانے میں۔ ان سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین نے، صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ ان سے 181 حدیث صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے روایت کی ہے۔ ان کا انتقال مقام رملہ میں 34 ہجری 72 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں عزیز طلبہ، آپ کے سامنے میں پیش کیا۔ صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت کے مختصر سیرت بھی میں نے بتا دیا ہے، اور 2 مسئلہ اس میں واضح ہوا ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہم بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے صحابہ کرام سے بیعت لی، یعنی توحید پر گامزن رہنے کی بیعت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، چوری نہ کرے، زنا نہ کرے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرے، اور اپنے جانب سے گڑھ کر کے کسی پر بہتان تراشی یا الزام نہ لگائے، اور ہر معروف کام کی فرمانبرداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے جو حد لاگو ہوتا ہے، اس گناہ پر اللہ رب العالمین نے اگر پردہ ڈال دیا ہے اور اس نے بھی اس کو چھپا رکھا ہے، اور اندر اللہ سے انہوں نے توبہ کیا، تو انشاءاللہ اللہ تواب ہے، غفار ہے، توبہ قبول کرنے والا کرے گا انشاءاللہ۔ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا معاملہ اللہ کی ذمہ ہے، اس کو چھوڑ دو، فہو الی اللہ ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ اس بات پر صحابہ کرام نے جو وہاں موجود تھے، 10 سے 40 کے درمیان جو صحابہ کرام موجود تھے، ان سب نے اس بات پر بیعت کی، اور یقیناً صحابہ کرام جس بات پر بیعت کر لیتے، عہد کر لیتے، آپ سے وعدہ کر لیتے، اس وعدے کو پورا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے جگہ جگہ قرآن عزیز میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام طلبہ کو بھی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پڑھنے اور جاننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔